انسان کے جسم اور اخلاق کو بدلنے والی چیزوں میں سب سے قوی چیز غذا ہے، اور پھر اس غذا میں بھی سب سے قوی چیز گوشت ہے۔ جتنے جانوروں کا انسان گوشت کھاتا ہے وہ سب کے سب انسانی فطرت، انسانی اخلاق اور انسانی طبیعت کے موافق ہیں، انسان سے مناسبت رکھتے ہیں، انسان کے قریب رہتے ہیں، ان سے مانوس ہیں۔ اور جن جانوروں کا انسان گوشت نہیں کھاتا وہ سب کے سب انسانی فطرت، اخلاق، طبیعت کے مخالف ہیں، انسان سے مناسبت نہیں رکھتے، انسان کے قریب نہیں رہتے، ان سے مانوس نہیں ہیں، وحشی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرام قرار دیے ہیں، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں چند ایک تو انسان پر ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر باقی انسان کے اوپر پوشیدہ ہی رہتی ہیں۔ ان جانوروں میں ایک سور بھی ہے، جس کو عربی میں خنزیر، فارسی میں خوک اور انگلش میں اس کو پگ کہتے ہیں۔ آج کی مغربی دنیا بڑے شوق سے اس کو کھاتی ہے، اور پھر اہل اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اس کو کیوں حرام قرار دے دیا گیا۔ جن وجوہات کی بنا پر، جن حکمتوں کی بنا پر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا قرآن کریم میں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ درندہ ہے، اور درندوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ پنجے سے چھیلتے ہیں، دانتوں سے شکار کرتے ہیں، دوسرے جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور سور کے منہ میں بھی دو بڑے دانت ہوتے ہیں جس سے یہ اپنے شکار کو چیرتا پھاڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی علیہ السلام تک سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیتے آئے ہیں۔ ان تمام شریعتوں میں نہایت شدت کے ساتھ اس کو منع کیا گیا کہ اس کا گوشت مت کھاؤ۔ تو یہ صرف اسلام پر اعتراض نہ کریں کہ اسلام میں کیوں حرام ہے، بلکہ اس سے قبل جتنی بھی شریعتیں ہیں ان تمام کے اندر بھی یہ حرام رہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ان جانوروں میں سے ہے جن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں سے کسی کو مسخ کیا تھا، کیونکہ اللہ کا غصہ اور لعنت جب کسی پر ہوتی ہے تو عذاب کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان کا جسم صورت انسانیہ سے نکل کر خبیث جانور کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، گویا وہ جانور پھر اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ اور رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ اس لیے اس کو کھانا نجاست کو اپنے بدن کا جزو بنانے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اوپر کسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہو، یا اس زمین میں اللہ نے کسی قوم کو دھنسایا ہو، تو وہاں پر ٹھہرنا مکروہ ہے۔ تو جب عذاب والی زمین میں ٹھہرنا، رکنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو عذاب والے جانور کو کھانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جتنے جانور حلال ہیں وہ سب کے سب حلال چیزیں کھاتے ہیں، حرام چیزیں نہیں کھاتے، جبکہ سور یہ نجس کھاتا ہے، اپنا فضلہ بھی کھاتا ہے، سانپ کو بھی کھاتا ہے، اور انسانی فضلہ بھی کھاتا ہے۔ اسی نجاست سے اس کا گوشت بنتا ہے، تو انسان اگر اس کو کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نجاست خود کھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو جانور یا پرندے حلال ہیں، اگر ان جانوروں میں سے بھی کوئی گندگی کھانے لگ جائے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو چند دن کے لیے باندھ دیا جائے۔ باندھنے کے بعد جب ان چیزوں کا اثر اس کے جسم سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے کھایا جائے۔ حلال جانور جتنے بھی ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بیل، بھینس، مرغی وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی جانور حرام چیز نہیں کھاتا، سب کے سب پاک اور حلال چیزیں کھاتے ہیں۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس جانور میں بغیرتی اور دیوسیت کی صفت پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر جو صفت حیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ حیا جو ہے یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس میں خصلت یہ ہے کہ اس کے متعدد نر جو ہیں وہ بیک وقت ایک مادہ سے ملتے ہیں، اور دوسرے جانوروں میں یہ خصلت نہیں پائی جاتی۔ خنزیر کو دوسرے نر کی موجودگی ناگوار نہیں گزرتی، تو جو قومیں اس کا گوشت کھاتی ہیں ان میں یہ صفت بکثرت پائی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو گویا اس کے گوشت کھانے سے انسان میں بے غیرتی، دیوسیت اور بے حیائی، فحاشی اور یعنی جنم لیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور ساتویں وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب نزول فرمائیں گے، اس وقت آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، اور
اس قتل سے ان لوگوں کی تذلیل مقصود ہوگی کہ جو لوگ اس کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو وہ آ کر اس کو قتل کریں گے اور یہ بتلائیں گے کہ یہ قطعی حرام ہے جس کو آپ حلال سمجھ کر کھاتے رہے۔ اور 8ویں وجہ یہ ہے کہ اس جانور کا گوشت کھانے سے انسان میں سوداوی امراض کا حملہ ہو جاتا ہے۔ قدیم طب کے اندر اس کے بہت سے نقصانات لکھے ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اس کا گوشت بہت زیادہ چربی والا ہوتا ہے جو انسان کے لیے نہایت مضر ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا گوشت نہایت ردی قسم کا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کے کھانے سے انسان میں حرص پیدا ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر انسان میں جوڑوں کا درد شروع ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر انسان کی عقل فاسد ہو جاتی ہے، اور 6 نمبر پر اس کے کھانے سے ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے جس میں ٹانگیں اور پاؤں سوج جاتے ہیں، پرانا سر درد شروع ہو جاتا ہے، اور کرم شکم یعنی پیٹ کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ان کو کھاتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری دوسری بیماریوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، یا پھر سارے بدن کے اوپر کدو دانے کے برابر پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ اور اس جانور میں یہ خصلت بھی ہے کہ اس کو پسینہ نہیں آتا، ہر چیز اس کے اندر ہی جذب ہو جاتی ہے، تو جو بیماریاں ہیں وہ اس کے گوشت کے اندر بند ہوتی ہیں، تو جب انسان اس کو کھاتا ہے تو وہی امراض خبیثہ انسان کے جسم میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اطباء کا مقولہ ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے، تو جس جانور میں انسانی فطرت کے خلاف خصلتیں پائی جاتی ہیں اس کا گوشت کھانے سے وہی کبھی خصلتیں انسان کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قطعی حرام قرار دے دیا، اور یہ عین نجس ہے، اس جانور کی کوئی بھی چیز پاک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام میں اس کو فرمایا گیا انہ رجس، یہ گندگی ہے۔ اس کا گوشت، چربی، ہڈیاں، سارے اجزاء جسم کے عین نجاست ہیں، اس لیے اس کو کھانا یا اس کو فروخت کرنا سب حرام ہے۔ إلهنا مآد لك مليك كل من ملك